اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آج کا خطبہ عنوان: قرآن حکیم کا فلسفہ قربانی۔ تحریر: حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات، جامعہ اشرفیہ لاہور، پاکستان۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے چنیدہ رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مومنو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ بعد ازاں اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لے ان جانوروں پر جو ہم نے ان کو عطا کیے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید میں قربانی کے لیے 3 لفظ آئے ہیں، ایک نسک، دوسرا نحر اور تیسرا قربان۔ نسک، یہ لفظ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، کہیں عبادت، کہیں اطاعت اور کہیں قربانی کے لیے، جیسے سورہ حج کے آیت نمبر 34 میں فرمایا: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کر دی ہے۔ یہاں یہ لفظ جانور کی قربانی ہی کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد میں مِن بَہِیمَةِ الْأَنْعَامِ کا لفظ ہے، یعنی ان چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قربانی کریں جو اللہ نے ان کو عطا کیے۔ پھر فرمایا: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اور قربانی کا لفظ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی 27ویں آیت میں آیا ہے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کے واقعے کا ذکر ہے۔ فرمایا: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ یعنی آپ ان لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے کہ جب دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اردو میں لفظ قربانی ہی کو عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں قربانی کا ایک خاص مفہوم ہے جس کا تذکرہ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں فرمایا ہے کہ قربانی ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، چاہے وہ جانور ذبح کر کے ہو یا صدقہ و خیرات کر کے۔ چنانچہ عرف عام میں قربانی کا لفظ جانور کے قربانی کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے مطابق کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا حضرت آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے شروع ہوا۔ قرآن مجید کے مطابق پہلے انبیاء کے دور میں قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی پہچان یہ تھی کہ جس قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے تو ایک آگ آسمان سے آتی اور اس کو جلا دیتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں مقیم یہودیوں کو ایمان لانے کی دعوت دی تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 میں بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا: ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا لے۔ حالانکہ یہ یہود کی انتہائی غلط بیانی تھی، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص انعام ہے کہ قربانی کا گوشت ان کے لیے حلال کر دیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ وضاحت فرما دی کہ قربانی کا مقصد
اور اس کا فلسفہ گوشت کھانا نہیں بلکہ ایک حکم شرعی کی تعمیل اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے ایک جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ چنانچہ واضح الفاظ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، یعنی اللہ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ خون پہنچتا ہے بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی قربانی کا گوشت کھانا کوئی مقصد نہیں بلکہ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے خالص اللہ کے لیے جان قربان کرنا اصل مقصد ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہو گیا کہ باپ کے ساتھ چل کر ان کے کاموں میں مددگار بن سکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ سعادت مند بیٹا بھی تو خلیل اللہ کا بیٹا تھا، کہنے لگا ابا جان آپ وہ کام کر گزریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ بیٹا قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو قربانی کے لیے چہرے کے بل کروٹ پر لٹا دیا تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے قربانی کے لیے نازل کر دیا گیا۔ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس عمل کو پسند فرما کر قیامت تک ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب کر دی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے کارناموں میں سے جو چیز کسی خاص مقام کے ساتھ مخصوص ہیں وہ صرف ان مقامات پر حاجی حضرات کے لیے خاص کر دی گئی، جس میں جمرات پر کنکریاں اور صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانا اور قربانی کرنا تمام امت مسلمہ کے استطاعت رکھنے والے افراد کے لیے واجب فرمایا۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور پوری امت کے مسلمان ہر خطے اور ملک میں اس پر عمل کرتے رہے اور قربانی کو شعائر اسلام میں شمار کیا گیا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یعنی قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے شعائر اللہ یعنی اللہ کی عظمت کا نشان بنایا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق قربانی کا فلسفہ اور اس کی حقیقت یہ معلوم ہوئی کہ انسان قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے لیے جان قربان کرتا ہے۔ اس میں گوشت کھانا مقصود نہیں اور نہ اس میں ریاکاری، دکھاوا اور نہ کوئی وسوسہ آنے پائے، یہ خاص اللہ کے لیے جان اور مال کو قربان کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا جو امت کے ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص اور جذبے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔